آج میں آپ حضرات سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو منبر رسول ہے اس کا حق تو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بندہ منبر سنبھال لے اور پھر اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مجھ پر کرم ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی، کسی کی ذات کے لیے۔ ہاں، جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے ساتھ تو نفرت فطرتی بات ہے، مسلمان ہیں ہم۔ نظریات سے میں ضرور نفرت کرتا ہوں، وہ نظریات جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کسی کو سیدھا راستہ دکھاؤں۔ پچھلے الیکشن میں لوگوں نے الیکشن لڑنا شروع کیا، میں نے بھی 2 حلقوں میں کاغذات جمع کرائے تھے۔ اور میرے کاغذات جمع کرانے سے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب پر بڑا اثر پڑا، کیونکہ لوگوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ رانا صاحب اگر استاد میدان میں آ گئے تو پھر ہمارے لیے مجبوری ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جمعہ کا دن تھا، میں بیٹھا ہوا تھا تقریر کرنے کے لیے کہ کامران صاحب دوڑتے ہوئے آئے تیزی سے اور مجھے کہنے لگے جی وہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں، ٹائم دے دوں؟ میں نے کہا ہاں دے دو ٹائم۔ تو مغرب کے بعد کا ٹائم طے ہوا، رانا صاحب آ گئے، میں نے اس کمرے کے اندر ان کو ریسیو کیا۔ آتے ہی میں نے ان سے کہا کہ رانا صاحب غلطیاں بندوں سے ہی ہوتی ہیں اور اللہ نے ان غلطیوں کا علاج بھی بتایا ہے۔ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو مسلمان کہا ہے۔ مرزا قادیانی تو مسلمان نہیں ہے، آپ اسے مسلمان کہہ رہے ہو، یہ غلطی تو ہوئی ہے آپ سے۔ اب دیکھیں اگر میں یہ ڈنڈا پکڑ کے اسے سمجھاتا تو کیا وہ سمجھتا؟ لیکن پیار سے سمجھانے کا اثر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا رانا صاحب آپ توبہ کر لو، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں دوسری ہوئی۔ کہنے لگے جی مجھے توبہ کرائیں۔ میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا
اور اقرار کرایا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے، مسلمان نہیں، اور میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مولانا سعید اسد صاحب کی قیادت میں کام کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ اس نے اقرار کیا۔ بعد میں ہم نے ایک بیان حلفی، وہ جو 50 روپے کا تھا کہ 100 روپے کا، 50 روپے کا وہ جو ہوتا ہے نا بیان حلفی اسٹامپ پیپر، اس پر باقاعدہ ان سے دستخط لیے۔ اس تحریر پر رانا صاحب کے بھی سائن تھے، حاجی اکرم انصاری صاحب کے سائن تھے، رانا افضل صاحب کے سائن تھے، وہ جو فوت ہو گئے ہیں۔ یہ جو ایم پی اے ہیں کیا نام ان کا، اجمل آصف، کیا آصف اجمل، میاں اجمل آصف، یہ ہمارے پڑوسی ہیں شیخ کالونی والے، کبھی مسجد میں تو نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ویسے آ جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ ان کے بھی سائن تھے، وہ منع خان اس کے بھی سائن تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے دعا دی جاتی۔ اچھا، پھر میں نے ان سے پوچھا، ہاں اب بتائیے رانا صاحب آپ کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے مولانا اگر آپ الیکشن لڑتے ہو تو ہمیں خراب کرتے ہو، اور اتنا خراب کرتے ہو کہ ہم الیکشن ہار جاتے ہیں۔ تو میں نے فٹ کہا تو نہ ہارو الیکشن، 2 سیٹوں پر میں نے کاغذات جمع کرائے ہیں نا، ایک پر آپ لڑ لو، ایک پر میں لڑ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات پائپ لائن میں آ گئی، فوری طور پر اس طرح سیٹیں نہیں دی جاتی ہیں ایک دوسرے کو، ہر کوئی پہلے اپنا زور دکھاتا ہے، زور لگاتا ہے، پھر جب دوسروں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یار یہ تو کھڑا رہا تو بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ، ایڈجسٹمنٹ پھر ہوتی ہے۔ لیکن رات ملاقات ہوئی، فیس بک پر خبریں آئیں، تو مجھے تحریک لبیک کی طرف سے وہ سوشل میڈیا پر پیغام آ گیا، جی ہم نے سعید اسد کو جماعت سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں پھر الیکشن سے وڈرا کر لیا۔ میں نے کہا میں اپنوں سے کیا لڑوں گا میں۔ اب اس کے بعد ان کے ورکروں نے کروڑوں روپے کا الزام مجھ پر لگایا کہ سعید اسد نے رانا ثناء اللہ سے کروڑوں روپے لے لیے۔ وہ جو پیسے لیتا ہے نا پھر وہ نظر بھی آتے ہیں۔ اب میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف کھول کر آپ کے سامنے بیٹھا تھا، میں نے رانا صاحب سے آج تک چائے کی پیالی بھی نہیں پی، بلکہ وہ جب آئے تو میں نے ہی ان کو چائے پیش کی۔ ہاں جب وہ جیت گئے تو وہ اور میاں اجمل آصف مٹھائی لے کر آئے تھے۔ وہ بھی مٹھائی میں کہاں کھا سکتا ہوں، شوگر کا مریض ہوں، تھوڑی سی چکھی تھی وہ مٹھائی، میں نے قبول کر لی، وہ جیت کے آئے تھے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بھی میرے خلاف سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا، لیکن میں نے کبھی ٹچ تک نہیں کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نوجوان ہیں، بس ٹھیک ہے، لگے ہوئے ہیں، کرتے رہو، حساب کتاب تو ایک دن ہونا ہے نا۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں اگر نہ بولوں تو میں مجرم ٹھہرتا ہوں۔ وہ یہ بالفرض میں اگر آپ کو کہہ دوں اور دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں وہ میری جوتی کے برابر نہیں ہیں، تو آپ کیا کہو گے سعید صاحب نے ٹھیک کہا؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ نبی بھی یہ نہیں کہتے،
لیکن ان کی ایک خطیب نے یہ کہا، مجھے رات ہی اس کا کلپ سنایا گیا کہ بابا جی خادم حسین کے تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، پوری دنیا کے پیر مل کر کارکن کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بھئی میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کہتا ہوں توبہ کرو اس سے، کہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارے اپنے پیر، وہ تو تمہاری تحریک لبیک کے ممبر نہیں ہیں، کارکن نہیں ہیں وہ، تو ان کے بارے کیا خیال ہے؟ تمہارے کارکنوں کی جوتی تمہارے پیروں سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ نہیں بیٹے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر تشدد یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ جو ہمیں نہیں مانتا وہ حرامی ہے۔ تو کیا یار کوئی ایسی جماعت ہے کہ جس کے مخالفوں کو ہم حرامی کہہ سکیں؟ وہ جو کافر ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن، ان کو بھی دشمنی کی وجہ سے حرامی نہیں کہا گیا۔ صرف ایک آدمی تھا جو واقعی حرامی تھا، ولید بن مغیرہ، اس کو قرآن نے کہا تھا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ قرآن گالیاں نہیں دیتا، قرآن سچ بتاتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ حرامی ہے۔ اور یہ ایک سیاسی جماعت بھی یہی نعرے لگا رہی ہیں۔ اسی سیاسی جماعت کی موافقت نہ جنت لے جائے گی، نہ مخالفت جہنم میں لے جائے گی۔ جنت لے جانے والی شے ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی ہے، بس۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اتنا تشدد بڑھ گیا ہے کہ شیخو پورہ کے علاقہ میں ایک جگہ ہے باغومان، وہاں ایک قادیانی خاندان مسلمان ہوا۔ انہی کی جماعت کے ایک آدمی نے کہا توبہ توبہ، وہ قادیانیوں کو مسلمان کر کے تو تم نے کفر کیا ہے۔ اب یہ بتائیے یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ خیر بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اس بات سے، اچھا ہوا توبہ کر لی، لیکن میں سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ سوچ کہاں تک غلط ہو گئی ہے۔ میرے نزدیک کسی بھی مسجد کا خادم جو جھاڑو دیتا ہے، ہو صحیح العقیدہ، جو کسی مسجد، وہ بھی نبی پاک کی فوج کا سپاہی ہے۔ جو اذان دیتا ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی فوج کا سپاہی ہے، اور جو اذان کی آواز سن کر نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے یا گھر میں ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سپاہی ہے، بشرطے کہ صحیح العقیدہ ہو، قرآن کو صحابہ کو گالیاں نہ دیتا ہو، مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، نبی پاک کا صحابہ کا آل کا گستاخ نہ ہو، تو یہ سارے دین کے خادم ہیں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ صرف ہم ہی سچے ہیں، جو ہماری تحریک کا کارکن نہیں ہے وہ جہنمی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرا اللہ جانتا ہے یہ بات صرف میں ان کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، اگر وہ اس بات پر ڈٹے رہے تو ان کو پھر بہت بڑا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔